بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام بہت قریب آ رہے ہیں اور اہل اسلام ہر سال جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد میں جو ہے وہ یہ قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جد الانبیاء، جنہوں نے ایسی عظیم اپنے بیٹے کی قربانی دی کہ قربانی جو ہے وہ صدیاں بیت گئی ہیں اور کئی ہزار سال بیت چکے ہیں، لیکن یہ قربانی آج بھی جو ہے وہ تر و تازہ ہے۔ اور قربان جائیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر، جو خواب میں آپ کو حکم آیا تھا، اس حکم کی بنیاد پر اپنے بیٹے کے گلے پر جو ہے وہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے اور اس عزم و ہمت کو اور اس جذبے کو اور اس عظیم قربانی کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں خراج تحسین پیش کیا، یوں کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم آپ نے ایک خواب کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا ہے اور ہم نیک لوگوں کو، عظیم لوگوں کو، محسنین کو جو ہے وہ ایسا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف بیٹا بھی بہت ہی عظیم بیٹا، جس ذات کا تعلق ابراہیم کی نسل سے ہے، وہ سب کے سب عظیم ہیں۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب والد نے پوچھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ کیا تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ بیٹا بھی چونکہ نبی تھا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ کو جو ہے وہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے تو تب وہ ایسا کر رہے ہیں، ورنہ مجھ سے جو پیار، محبت اور الفت میرے والد کو ہے، وہ جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ مجھے ذبح نہ کریں اور اس طرح جو ہے مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کریں۔ لیکن جب یہ بھانپ لیا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، تو بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے والد گرامی سے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے والد گرامی جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے۔ ذرا دیکھیں، ایک انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، ایک یعنی میچورٹی لیول جو ہے وہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، قرآن مجید فرماتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ چلنے کے قابل ہوئے، یعنی اتنی بڑی عمر نہیں تھی، لیکن جو ہے وہ نبی تو نبی ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ جھولے میں ہو، چاہے وہ بچپن میں ہو، چاہے وہ جوانی میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے میں ہو، جہاں کہیں ہو، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت کی روشنی اسے عطا کی جاتی ہے، اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ اس پر عمل کر دیجئے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ یعنی کوئی فیصلہ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ ماں
کی تربیت کا اثر تھا یا والد کی تربیت کا اثر تھا؟ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہ فیضان نظر، والد کی نظر کا یہ فیضان تھا یا والدہ کی گود کا اثر تھا کہ ذبح ہونے کے لیے، اپنی جان جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ فیضان نظر کی وجہ سے یہ عظمت ملی یا مکتب کی کرامت یعنی والدہ کی گود کی وجہ سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی، کیونکہ جب دونوں جا کے ملتے ہیں تو پھر ہی انسان جو ہے وہ تکمیلیت اور پرفیکشن کے مرحلے سے گزر کر ایک بڑا انسان جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہماری آج کی جنریشن کے لیے، آج کی ہماری نسل کے لیے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس عمل میں بہت سارے اسباق پنہاں ہیں کہ ایک بچے کو، ایک بیٹے کو جو ہے وہ اپنے والد کا اور والدہ کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ آج ہم سے اگر والد جو ہے وہ کسی بات کا تقاضا کرتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں میرے ساتھ وہاں پہ کسی کام کے لیے جانا ہے، تو بیٹے کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر والد جو ہے یا والدہ اولاد سے کچھ پیسے مانگتے ہیں تو وہ بڑے مشکل سے جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے نے وقت تو کیا، مال و متاع تو کیا، یعنی اس سے جو اعلیٰ ترین چیز ہے وہ انسان کی جان ہے، اس جان کو بھی والد کے حکم پر جو ہے وہ پیش کر دیا۔ تو آپ کی سیرت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ والدین ہم سے جس چیز کا تقاضا کریں، والدین جو چیز ہم سے مانگے وہ بلا چو چرا ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دینی چاہیے۔ جان سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس بات پر کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے کہا کر دیجئے مجھے، میں آپ کے حکم پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کروں گا اور کبھی بھی جو ہے وہ سر منہ انحراف نہیں کروں گا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہماری روایات بڑی زرخیز ہیں، ہم جو ہے وہ بڑی رچ کلچر کے حاملین ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے کی طرح تو ہماری اولادیں اگرچہ نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری اولادوں کو بھی چاہیے، ہماری نسلوں کو بھی چاہیے، ہماری یوتھ اور ہمارے جنریشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے قربانیاں دینا سیکھیں۔ یہی والدین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ انگلی پکڑ کر راستے دکھائے اور ترقی کے راستوں پر ہم گامزن ہوئے ہیں۔ آج اگر وہ ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنی سعادت سمجھ کر اور ان کی خدمت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، رسول اللہ کی رضا سمجھ کر جو ہے ان کے سامنے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ پر اکتفا کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔